بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص پوری رات بیمار رہا اور صبر کے ساتھ اللہ کی رضا کا طلبگار رہا تو وہ شخص گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی پیدا ہوا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کتا ہو یا کسی جاندار کی تصویر ہو وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ زیادہ نہانے سے فالج جیسی خطرناک بیماریاں نہیں ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کی بھٹی کی گرمی سے ہوتا ہے، اس لیے اسے ٹھنڈے پانی سے ٹھنڈا کرو، یعنی جب بھی بخار ہو ٹھنڈے پانی سے نہانا چاہیے۔ پیشاب روکنا نقصان دہ ہے، اس سے لکوے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 جمعے سستی اور جان بوجھ کر چھوڑ دیے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ پانی 3 سانس میں پینے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ اگر نزلہ زکام ہو تو خشخاش کی چائے پیو۔ روٹی چبا چبا کر کھانے سے کمر کا درد نہیں ہوتا۔ ناخن وقت پر کاٹنے سے گھر میں نحوست نہیں پھیلتی۔ پیشاب سے پہلے ناف پر انگلی پھیرو، پیشاب کھل کر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جو بھی تکلیف ہوتی ہے، چاہے وہ غم ہو، تھکاوٹ ہو یا بیماری، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ زیادہ پانی پینے سے گردے صحیح رہتے ہیں۔ رات کو دودھ پی کر سونا ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، سانس کی بیماری ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسجد کی صفائی کی، جھاڑو لگائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو یاد نہیں کرتا وہ مردے کی طرح ہے۔ تھوکنا دماغی کمزوری پیدا کرتا ہے۔ قبض کے مریض امرود کھائیں، سب دوائیاں چھوڑ دیں، جلد فائدہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر کنٹرول کرنا ہو تو کیلا کھاؤ۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جائے تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکمل مومن وہی ہے جو اچھے اخلاق والا ہو اور اپنے گھر والوں سے نرمی سے پیش آئے۔ الٹی گنتی گننے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ سرسوں کے پتوں کا لیپ سر پر لگانے سے گنج پن ختم ہوتا ہے اور بالوں کی خشکی بھی دور ہوتی ہے۔ کچے بیر کھانے سے بواسیر ہوتی ہے۔ جنہیں خون کی کمی ہو وہ بیگن کا سالن کھائیں۔ ناظرین، کھانے سے پہلے ایک پھل ضرور کھاؤ، جسم میں کمزوری نہیں ہوگی۔ معدہ ٹھنڈا رکھنا ہو تو تخم ملنگا، کشمش اور اسبغول کا چھلکا کھاؤ۔ روزانہ 1 عدد کھانے کا معمول بنا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گائے کا دودھ چہرے کو نکھارتا ہے اور جسم کو صحت مند کرتا ہے۔ نیلا رنگ پسند کرنے والے لوگ گہرے ہوتے ہیں۔ وہ خود اور اپنے لباس کا خیال رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے: فضول باتیں کرنا، مال کو ضائع کرنا، زیادہ سوال کرنا۔ اسٹرابیری قبض اور سینے کی جلن کو دور کرتی ہے۔ زیادہ پانی پینے سے کھانا ہضم ہوتا ہے، عقل بڑھتی ہے اور غصہ کم ہوتا ہے۔ چینی میں کالا نمک ڈالنے سے جلد خراب نہیں ہوتی۔ سفید زیرہ کینسر سے بچاتا ہے اور جگر کے لیے مفید ہے۔ چنبیلی کے پھول کو سونگھنے سے گلے میں بلغم نہیں آتا۔ بدصورت عورت کی کمزوری اس کی تعریف ہے۔ غریب عورت سانولے مرد کو پسند کرتی ہے۔ ناظرین، ہنسنے سے دماغی دباؤ کم ہوتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، لیکن بہت زیادہ ہنسی دل کو سخت کر دیتی ہے۔ خوشبو سونگھنے سے دل کی بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ سونے سے پہلے ادرک کا ٹکڑا کھا لیا کرو، پیٹ باہر نہیں نکلے گا۔ کام کے دوران کھانا مت کھاؤ، ایک وقت پر کھانا کھاؤ، اگر وقت نکل جائے تو نہ کھاؤ۔ محنت کرنے والے ہلکا سا عطر ضرور لگائیں۔ جو لوگ ناخن چباتے ہیں وہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ناخن میں جراثیم ہوتے ہیں۔ رات کو املی بھگو کر اس کے پانی سے بال دھوئیں اور بادام، ناریل کا تیل لگائیں، بال مضبوط ہوں گے۔
ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آذان دینے والوں کا سر قیامت کے دن سب سے بلند ہوگا۔ گرم پانی سے نہانے سے بال کمزور ہوتے ہیں، کم پانی پینے سے ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں، اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر بڑھتی ہے، نہار منہ روزانہ بادام کھاؤ، کولیسٹرول لیول میں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو بلا وجہ ذلیل کرنا سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ مسور کی دال زیادہ کھاؤ، یہ معدے کی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ زیادہ لسی پینا جوڑوں کے درد کا سبب بنتا ہے۔ پانی میں سبز الائچی ابال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے زمین کا ایک ٹکڑا بھی ناحق لے لیا، قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کے نیچے تک دھنسا دیا جائے گا۔ گنے کا جوس روزانہ پینا ہاضمے کے لیے بہت مفید ہے۔ اس بغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پینے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوا لینے سے دوا جلد اثر کرتی ہے۔ سبزی کا سالن زیادہ کھانے سے جسم کی خوبصورتی بڑھتی ہے۔ انجیر میں شہد ملا کر کھاؤ، طاقت ملے گی۔ کچا ٹماٹر پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اجوائن چبانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ رات کو دیر تک جاگتے رہنے والا پاگل پن میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ نیند بہتر بنانی ہو تو دودھ میں تخم ملنگا ڈال کر پی لیا کرو۔ ناظرین، زعفران کا استعمال دل و دماغ کو سکون دیتا ہے اور جگر کو بہتر کرتا ہے۔ 2 عدد سیاہ کالی مرچ پانی کے ساتھ لو، جسم کا درد ختم ہو جائے گا۔ اگر معدے کا زخم ہو تو 1 لونگ پانی سے نگل لو۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے بڑھا ہوا کولیسٹرول کم ہوتا ہے، جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے، آئرن کی کمی پوری ہوتی ہے، فائبر اور پروٹین بھی بہتر ہوتا ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے۔ ناظرین، صحت مند وہی ہے جو اللہ کی یاد کے سوا اپنی زبان بند رکھے۔ نیم کے پتے جوانی میں استعمال کرو گے تو خون صاف ہوگا، کینسر سے بچاؤ ہوگا، جلدی خارش کبھی کھجلی ختم ہو جائے گی اور جسم کی تمام بیماریوں سے نجات پاؤ گے۔ میتھی کے پتے باہر کی سوجن، جلی ہوئی جلد میں مفید ہیں۔ بلڈ پریشر کم رکھنے کے لیے پھل اور سبزیاں زیادہ کھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ ناظرین، روزانہ 2 گھنٹے پیدل چلو، عمر بڑھے گی۔ سخاوت کا ساتھی حیا ہے اور ایمان کا ساتھی رضا ہے۔ میٹھا کھانے کے فوراً بعد پانی مت پیو، دانت کمزور ہو جاتے ہیں۔ ناشتے میں کھجور کھاؤ، اندرونی جراثیم ختم ہوں گے۔ بارش کا پانی جسم کو پاک کرتا ہے اور بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ جس گھر میں فاطمہ نام کی عورت ہو وہاں مفلسی داخل نہیں ہوتی۔ ناظرین، اگر سر درد ہو تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 42 تا 43 پڑھ کر سر پر ہاتھ رکھ کر تلاوت کرو، شفا ملے گی انشاءاللہ۔ کلونجی شوگر کے لیے مفید ہے۔ 5 ہفتے تک روزانہ 7 دانے فجر، عصر اور عشاء کے وقت پانی سے کھاؤ، انشاءاللہ شوگر ختم ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 جمعے جان بوجھ کر اور سستی سے چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور بہترین پھل انگور ہے۔ ناظرین، زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر داغ، دھبے اور جھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ جو شخص دمے میں مبتلا ہو وہ اجوائن کا استعمال کرے۔ گلے کے درد کے لیے دودھ سب سے بہتر ہے۔ بخار میں سیب بہترین پھل ہے۔ جو شخص بہت زیادہ کمزور ہو جائے اسے گوشت دودھ میں پکا کر کھلاؤ، طاقت ملے گی۔ مسور کی دال دل کو نرم کرتی ہے۔ کھانسی کے جراثیم 2 میٹر تک پھیلتے ہیں۔ پھل کھا کر فوراً پانی مت پیو یا پہلے زیادہ پانی پی کر پھل مت کھاؤ ورنہ معدے میں درد ہوگا۔ گہرے رنگ کے کپڑے پہلے ٹھنڈے پانی میں نمک ڈال کر دھو لو، رنگ نہیں چھوٹے گا۔ ادرک کی چائے سانس کی تکلیف اور الرجی میں مفید ہے۔ سری پائے دماغ کے لیے بہترین ہے، یہ جسم کو طاقت دیتے ہیں۔ کھانا آہستہ اور کم مقدار میں کھاؤ، 70% معدے کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔
گرم پانی پینے سے دل کا دورہ یعنی ہارٹ اٹیک ٹالا جا سکتا ہے۔ پودینے کا قہوہ روزانہ استعمال کرو، معدے کی بیماریوں سے نجات ملے گی۔ دار چینی اور لیموں کا رس ملا کر ہاتھوں پر لگاؤ، رنگ صاف ہو جائے گا۔ لیموں اور کھیرے کا رس پینے سے جلد صاف ہوتی ہے۔ ناظرین، گرمی میں اگر سانس پھولے تو سندل کا شربت بنا کر پی لو، بیماری دور ہو جائے گی۔ اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہوں کی وجہ سے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی صفائی استغفار ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ باتیں فائدہ مند لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو۔ اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ آئندہ ایسے ہی نایاب اور صحت مند اسلامی نسخے اور احادیث سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اگر ان باتوں سے ذرا بھی فائدہ ہوا ہو تو دل سے اللہ لکھ دیجیے اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، راحت اور سکون عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔